میٹرک کے بعد انجمن طلبہ اسلام سے طلبہ سیاست کا آغاز کیا، اور اس کے بعد ڈیورنگ مائی یونیورسٹی لائف when I was doing سافٹ ویئر انجینئرنگ تو اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کا ہم نے بنیاد رکھی کہ جس میں ہم لوگ تمام اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے لیڈرشپ کو اٹھاتے ہیں، انہیں پالش کرتے ہیں، اور اس میں ہم لوگوں نے 3-4 پوائنٹ ایجنڈا پر ہم نے چلایا۔ نمبر 1 نظریہ پاکستان کا دفاع کرنا، ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کا دفاع کرنا، اور ان نظریات پر ہم کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تو ہم لوگ اکٹھے مل کے چلیں۔ 7-8 سال ہم لوگوں نے اس میں جدوجہد کی، 2015 سے لے کے 2022 تک، اور اس کے بعد جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ یار اب ہم سارے ڈگریاں کر چکے ہیں، 2-2 3-3 سال ہو گئے ہیں، 4 سال ہو گئے ہیں ڈگریز کو، اور اب ہمیں پریکٹیکل لائف میں پریکٹیکل پالیٹکس میں آنا ہے تو ہم لوگ کہاں پہ جائیں گے؟ دین 2 جماعتوں کا ہمارے سامنے آ رہا تھا کہ نون میں جائیں یا پیپلز پارٹی میں جائیں۔ پی ٹی آئی کا تو فیوچر سامنے نظر آ رہا تھا کہ آفٹر خان دیر وڈ بی نو پی ٹی آئی، کیونکہ وہ ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی اتنی مشہور بھی نہیں مشہور پی ٹی آئی تو مطلب ایک مقبول جماعت ہے۔ میں 2022 کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ خان کے بعد جو دھڑے ہیں وہ الگ ہو رہے ہیں، جس طرح ترین الگ ہو گیا، پرویز خٹک الگ ہو گیا، اس طریقے کا سلسلہ۔ تو نون اور پیپلز پارٹی میں کس کو ہم لوگ بہتر سمجھتے ہیں؟ اب جب نون کو دیکھا تو آپ ریسنٹلی دیکھ لیں 21 اکتوبر کا جلسہ نواز شریف صاحب کا، وہ جب تشریف لائے تو خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ، پرویز رشید جیسے لوگ جنہوں نے قربانی دی پارٹی کے لیے، وہ آپ کو کونے خدرے میں کہیں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ وہ ایک تو کہتا ہے کہ مجھے پہچانتے بھی نہیں ہے، وہ بیچارہ نیچے عوام میں بیٹھا ہوا تھا، اور آگے جو ڈائس پہ چڑھ کے عوام کو ویو کر رہے تھے وہ بڑے میاں صاحب اور ان کی صاحبزادی، اور چھوٹے میاں صاحب ان کا صاحبزادہ کر رہے تھے، یعنی می اینڈ مائی فیملی۔ 5واں بندہ کوئی نہیں تھا اس میں۔ اس کا مطلب موروثی سیاست، خاندانی سیاست۔ ہم نے کہا جہاں پر خواجہ سعد رفیق جیسا بندہ 40 سال لگا دے اور اس کا مستقبل نہیں ہے، وہاں ہمارا نوجوانوں کا کیا مستقبل ہے؟ پیپلز پارٹی کو دیکھا، پیپلز پارٹی میں ہم نے کہا کہ یار بھٹو صاحب کے بعد محترمہ شہید کے بعد زرداری صاحب کے بعد بلاول صاحب ملتان میں خطاب کر رہے تھے، بڑی قابل غور بات۔ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے یوسف رضا گیلانی جیسا ایک بڑا سید خاندان، اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا پرویز اشرف جو وزیر اعظم رہا ہوا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا لالا موسیٰ کا بہت نامور قد کاٹ والا سیاستدان ہے قمر زمان قاہرہ صاحب۔ اچھا، ایسے لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور بلاول تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے میں اگر بیمار ہو گئی تو میرے بعد پارٹی کی قیادت آصفہ بھٹو کرے گا۔ وہ سر پکڑ کے ایک دوسرے کو دیکھے، یار یہ کیا بکواس ہے؟ کیونکہ محترمہ کے بعد آپ کو پورے پاکستان میں ایک بھی بندے کا پتر نہیں ملا، آپ نے زرداری کو چیئرمین بنایا، زرداری کے بعد پورے پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک بھی بندے کا پتر نہیں ملا، آپ نے بلاول کو بنایا۔ اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کیا مطلب کوئی گاما گھسیٹا ہے، یا آپ کا جو ہے وہ پرویز اشرف جو ہے وہ کوئی لتھو پتھو ہے، یا وہ جو آپ کا کیا کہتے ہیں قمر زمان قاہرہ ہے وہ کوئی اہمی ہے، جو آپ کہتے ہیں کہ آصفہ بھٹو آ جائے گی، باپ کی جاگیریں جماتے ہیں۔ جب یہ باپ کی جاگیریں بن چکی ہیں تو پھر ہم نے کہا جی ہم اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے جو پچھلے 50 سالوں سے صوبوں میں اور وفاق میں قابض رہے ہیں۔ اس طرح کا ہسپتال نہیں بنا سکے کہ ان کی پلیٹلیٹس کا مسئلہ ہوتا ہے تو ملک سے باہر فرار ہو جاتے ہیں۔ تو کم از کم عوام کو ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں آپ جیسے ہم جیسے نوجوان آزادی کے ساتھ کوئی بات کر سکتے ہو، دلیری کے ساتھ بات کر سکتے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نظریاتی پارٹی جو ہے اس کا بیسک منشور یہی ہے کہ ہم نے نچلے طبقے کو اوپر لے کے آنا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ آپ